الحمد لله نحمد الله العلي العظيم ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وجميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين المهديين وجميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. عزیز بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، سورہ علق کا دوسرا درس علم بالقلم، قلم کے ذریعے سے تعلیم، اور پھر علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو تعلیم دی، سکھا دی، تربیت دی ان باتوں کی، ان احکامات کی جنہیں وہ نہیں جانتا تھا. ما لم يعلم، کتابیں لکھی اور پڑھی، علم حاصل کیا. 1000 سال پہلے کسی نے ایک کتاب لکھ دی، 1000 سال بعد لوگ اسی کتاب سے استفادہ کرتے ہیں، سناتے ہیں، بتاتے ہیں. قرآن کریم کی تفسیریں اگر دیکھیں، احادیث کی کتب دیکھیں، تمام کے تمام خیر القرون کی یادگار ہے. اور علوم کی بنیاد ہے قرآن کریم کی اس مبارک سورت کی وہی جملے سے اقرأ وربک الاکرم، یا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. کلا، وہ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو وہ باتیں سکھا دی جنہیں وہ نہیں جانتا تھا، لیکن انسان تو وہ بات نہیں کر رہا، انسان یہ سب کچھ نہیں مان رہا. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جس طرح انسان کی سوچ ہے ایسا ہوگا بھی نہیں. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا جو کسی ابو جہل یا کسی فرعون یا شداد یا ابو لہب جیسے کسی انسان کے دل میں بات آئے اور ہو جائے بھی وہی. نہیں ہوگا ایسا. ان الانسان لیطغی، اللہ نے قلم سے تعلیم پھیلا دی اور تعلیم کے ذریعے سے انسان کو وہی سب کچھ بتا دیے جنہیں وہ نہیں جانتا تھا. اور یہ علم نسل بنسل منتقل ہوتا ہے معاشروں میں، سوسائٹی میں. لیکن انسان ایسا نہیں ہے. ان الانسان لیطغی، انسان سرکشی کا انتخاب کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، طغیان اپناتا ہے. کیوں؟ ان رآہ استغنی، یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے پاس کیا کمی ہے. اب قارون کو دیکھیں کہ اس کی چابیاں جماعت کے کندھوں پر اور ان کے ہاتھوں پر بوجھ ہوتی تھی. آج کی قارونوں کو اگر دیکھیں، ایک چھوٹی سی ATM کارڈ میں اربوں کربوں کے مالیت کے نقد اس کی جیب میں ہے، نہ کوئی وزن، نہ کوئی پریشانی، جیب میں ڈال دی اور دنیا کے کونے سے کونے میں چلا گیا. یہ دیکھ لیتا ہے یہ حقائق اس طرح کہ میں بہت مستغنی ہوں. لیطغی،
طغیان اختیار کرتا ہے، ارآہ استغنا، لیکن یاد رکھے یہ انسان، ان الی ربک الرجعی، یہاں تو پھل پھول رہا ہے، یہاں اسے تو نہ اپنا حواس ہے نہ کسی اور کا خیال، لیکن جائے گا کہاں؟ اس کا انجام بھی یہی ہوگا جو اوروں کا تھا، اور وہ الرجعہ، لوٹ کے اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو جانا، اور الیہ ترجعون، الینا ترجعون، اسی طرح کے فرمودات قرآن کریم میں متعدد جگہوں پہ موجود ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ابھی تو تم میں سے ہر ایک سمت کے طرف باغ دوڑ کر رہا ہے، لیکن وہاں سے تمہیں واپس لایا جائے گا، اور یہ واپس لایا جائے گا یعنی زندگی کی اسی ڈگر اور رستے پر جو چلے گئے تھے اسی پر واپس لائے جاؤ گے، یہ ایک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام اور اس کے یعنی نسل سے پیدا ہونے والے تمام انسانوں کے ارواح جمع فرمائے تھے، وہاں تو اعلان ہوا تھا اللہ رب العزت کی وحدانیت اور انسان کی عبدیت کا، لیکن یہ سب کچھ انسان نے فراموش کر دیا، دوبارہ لوٹا جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، وہاں اسے ساری حقیقتیں دوبارہ محسوس ہوں گی۔ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ اب یہ استغنا اللہ کی طرف سے ملی تھی، اللہ کی عنایت ہے، یہ شکر گزار ہونے کے بجائے طغیان پر آ گیا۔ اس سے پہلے بھی یعنی ہر دور کا انسان ان مبارک آیتوں پر ذرا غور کرے، اسے ملیں گے ماضی کے جو کہانیاں ہیں ان سے ملی جلی باتیں اس دور میں بھی اس کو ملیں گی۔ طاقتور دنیا کے طاقتور ممالک، دولت مند انسان جو چند لوگ پر مشتمل ہے، جن کی گرفت پوری دنیا کی معیشت پر ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس فرعون یا قارون کی کیا حیثیت ہوتی تھی، اس لیے وہ دنیا میں جو کچھ کرنا چاہیں کر لیتے ہیں۔ اور جو قرآن کریم کی نزول کا زمانہ اور مکان اور علاقہ تمام مکہ مکرمہ اور اس کے ماحول، اس دور میں وہاں کے فرعون ابو جہل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ اس امت کا فرعون ابو جہل، عمرو بن حکم۔ اللہ کی شان دیکھیں، جتنے بھی فرعون اس کے بعد بھی آئے، یعنی فرعون صفت، فرعون جیسے ادعا کرنے والے لوگ، وہ بھی نہیں بچ سکے، وہ بھی کہیں تک نہیں پہنچ سکے، گول دائرے میں گھومتے پھرتے رہے، جان بھی یہیں کپ گئی، مال بھی یہیں کپ گئے، وقت بھی یہیں، سب کچھ یہیں ختم، اور پیوستے ممات ہو گئے، موت کو گلے لگا لی، اور بلکہ موت نے ان کو دبوچ لیا اور اٹھا کے لے گیا۔ ہر ایک کا انجام یہی ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ انسان قلم اور علم کے تابع بنے اور وہاں دیکھ لے کہ وہاں سے انسان کو وہ چیزیں ملتی ہیں جو اس سے پہلے وہ نہیں جانتا تھا۔ سب سے بڑی بات اللہ کی بندگی، اور پھر اللہ کی زمین پر اللہ رب العزت کے حکمرانی، اللہ کے کلام کی حکمرانی، اور دوسری بات اللہ کی دی ہوئی وسائل اور نعمتوں کو حلال و پاک اور پاکیزہ طور پر استعمال کرنا، یہ ہے حقائق اور مقاصد۔ آج کی باتیں یہیں تک، انشاءاللہ اگلے درس میں مزید یہ ان آیتوں کو آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی ہر نعمت نصیب فرمائے، اور ہمارے عزیزوں کو اللہ رب العزت دین و دنیا کی عافیت نصیب فرمائے۔
اور اللہ رب العزت اسلام کے علم اور پرچم کو بلند و بالا رکھے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ